بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا اور آپ کو عدیم الارض یعنی ظاہری زمین کی ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا، اس لیے آپ کو آدم کہتے ہیں، اور آپ کی اولاد کو آدمی یعنی آدم والا کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک خمیر جس مٹی سے تیار ہوا، اس سے بچ جانے والی مٹی شریف سے کھجور کا درخت بنایا گیا، جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور کا احترام کرو کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کھجور، انار اور انگور کو حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا۔ آپ کی پیدائش کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لاؤ۔ بحکم الہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کی بلندی سے فوراً اس زمین پر آئے کہ اب جہاں خانہ کعبہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے اس کا سبب پوچھا۔ آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس پر زمین کہنے لگی کہ اے جبرائیل، خدا کے واسطے مجھ سے خاک مت لے کہ اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت عاصی و گنہگار ہوگی اور اسی وجہ سے عذاب میں بھی مبتلا ہوگی۔ میں مسکین خاک پا ہوں، اللہ کے عذاب کی طاقت نہیں رکھتی ہوں۔ اللہ کا واسطہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں تیرے پاک نام اور تیری عزت کا ادب کرتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ پاک کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی لے لی تو اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنے کا کام بھی انہی کے ذمہ لگایا کہ تم نے ہی اس مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے، تم ہی اس کو میلانا، اور اس کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت بی بی حوا کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کی، اے آدم علیہ السلام، ٹھہر جائیں، پہلے ان کا مہر ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی، ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے درود پاک پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ علیہ السلام کا حضرت بی بی حوا سے نکاح ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہے، یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 برس کی زندگی پائی، جبکہ آدم علیہ السلام کی زندگی 1000 سال کی تھی، کیونکہ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد جن جن کو نبوت ملنی تھی، ان کی شخصیت اور ان کی عمر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے واضح کر دی۔ آپ نے جب حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کو 60 سال تک دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ اے اللہ پاک، میری عمر کے 40 سال میرے پوتے داؤد کو دے دے۔ تو یوں آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 2 فرزند عطا کیے، حابیل اور قابیل، لیکن شیطان کے وسوسے، حسد اور نفرت نے جب قابیل کے ہاتھوں سے حابیل کو قتل کروایا
تو حضرت آدم علیہ السلام اندر سے ٹوٹ گئے اور بار بار اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا مانگنے لگے۔ تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور فرمایا، اے آدم، اللہ تمہیں ایسا بیٹا دینے والا ہے جس کے نسب سے انبیاء اور اولیاء زمین تک پہنچیں گے۔ اس کا نام شیس رکھنا۔ شیس کا مطلب ہے اللہ کا عطا کیا گیا تحفہ۔ اور یوں اللہ نے آدم کی نسل کو زمین پر پھیلا دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا جنت کے پھل کھانے کو دل کر رہا ہے۔ آپ کے بیٹے زمین پر جنت کے پھل ڈھونڈنے لگے کہ اچانک سے ان کو فرشتے ملے اور کہنے لگے، اے بنی آدم، کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بابا آدم علیہ السلام کے لیے جنت کے پھل ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان فرشتوں نے کہا، جاؤ، تمہارے بابا چند دنوں کے مہمان ہیں۔ آپ کے تمام فرزند دوڑتے دوڑتے آپ کے پاس آ پہنچے تو آدم علیہ السلام بستر بیماری پر اللہ کا ذکر فرما رہے تھے۔ بس اتنے میں موت کا فرشتہ آن پہنچا۔ جیسے ہی بی بی حوا نے موت کے فرشتے کو دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لپٹ گئی کہ میں اپنے شوہر کو اپنے سے جدا نہیں کروں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے حوا، مجھ سے دور ہٹ جائے، ایک مرتبہ پہلے بھی آپ کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں، آج اللہ اور ان کے فرشتے کے درمیان حائل نہ ہو۔ پھر آپ ان فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے فرشتے موت، کیا بھول تو نہیں گئے کہ میں نے اللہ سے سنا تھا کہ میری عمر 1000 سال کی ہے اور ابھی تو مجھے 960 سال ہوئے ہیں؟ تو ملک الموت نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ آپ کی عمر کے 40 سال آپ کے پوتے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے جائیں۔ پس حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی، آپ کو غسل فرشتوں نے دیا اور جنت کی خوشبو آپ کے جسم مبارک کو لگائی گئی۔ پھر آپ کی نماز جنازہ فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے ادا کی اور زمین کھود کر آپ کی تدفین کی اور تمام انسانوں کے نزدیک اللہ کا یہ حکم نافذ کیا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو تو اس کے جسم کو ایسے ہی تدفین کرنا۔ آج بھی ان فرشتوں کی سنت پر اہل ایمان عمل کر کے اپنے بزرگوں کی تدفین کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کی جگہ کو لے کر بہت سے اختلافات ہیں۔ کچھ مورخین کے نزدیک آپ کی جائے تدفین سری لنکا، تو کچھ کے نزدیک جبل ابی قبیس، اور کچھ کے نزدیک عراق، اور کچھ کے نزدیک مسجد خریف کے صحن یا اندر۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ پہنچا تو آپ کے بیٹے، جس کو آپ نے اپنا جانشین بنایا تھا، حضرت شیس علیہ السلام سے کہنے لگے، اے میرے جانشین، میں نے اللہ سے سنا تھا کہ عنقریب اس زمین پر ایک بہت بڑا طوفان آئے گا۔ اگر تم اس وقت تک موجود رہو تو میرے جسم کو اس کشتی نوح میں سوار کرنا جو نجات کا وسیلہ ہے، اور اگر تم اس وقت تک زندہ نہ رہو تو اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ میرے جسم کو کشتی نوح میں سوار کرے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں حضرت آدم اور حضرت بی بی حوا کے جسم کو سوار کیا اور بیت المقدس یا عراق میں اس جگہ دفن کیا جہاں انہوں نے اپنی قبر بنائی۔ ناظرین، اسلامی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔